اور اگر کوئی پروگرام نہیں تو پھر سارا دن گزر جاتا ہے بندے کا، سارا ٹائم کپڑے بنانے جتیاں خریدنے گھڑی لینے میں، مہنگا موبائل کہاں سے ملے گا، وہ ڈیزائن بدل گیا۔ بڑے بڑے سیانے بندے کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، انہوں شیشے تے جھوٹ بولنا نہیں، ہوستی وہی دسنا جو ہے، یہ اس کو زور لگا رہا ہے کہ تھوڑا جھوٹ بول، میری مرضی کے مطابق کہہ میں بڑا سونا لگ رہا، ٹائم ضائع ہوتا ہے، کوئی انقلابی کام نہیں کر پاتے۔ جو لوگ کام کرنے والے تھے نظریاتی تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ ایک لمحہ بھی زندگی میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، سوائے بد عقیدہ اور بد مذہب کے آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ خیر تو زندگی نظریاتی ہو، کچھ کرنے کا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے، اتنا مال کا ڈھیر آیا، وسعت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے، تو وسعت آ گئی۔ اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں، ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل نئی نسل مشورے بھی زیادہ دیتی ہے، تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے، پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بند لگے ہوئے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی۔ وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی مدعو تھے شادی میں، تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے انہیں میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوتی بندے دی، یہ آپ چھوڑ دے کام۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا ہے نہ سیانا ہونا سی سارے نے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے۔ بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نا بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دی ہے، وہی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی، جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ۔ کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے۔ حضرت مولا علی شیرز کی حضور دیکھیں، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے۔ سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا، جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک ہے نا۔ تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لی سوائے ہیں اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے، تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟
حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے، تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول۔ حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ، کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہو خدمت امت میں، اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اسا اونج رہنا ہے، حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے، اماں جی کوئی حکم؟ یہ حضور کا کاشانہ نور ہے نا، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے نا، کوئی حکم؟ تو سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں جی حکم ہو گیا، شام کو ہی آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک، عمر کیجئے۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، میرا نا یہی انداز تھا، اسی طرح ابوبکر صدیق بلا لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے، اسی طرح ہی دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اماں جی حکم ہو گیا، کرتا شام ہی آ جائے گا، لیکن نظریاتی بندہ ہو، اگر موقع مل جائے قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئی، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہجکی کی آئی، وہ روئی اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ کیا بات! آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے، آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے۔ نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، نظریاتی تھے، فکری تھے۔ یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں پکاتی رہی ہے نا، اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر! اس کے پاس تھوڑا سا نا جو جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں، وہاں جب اب تھوڑی سی 2-4 ایڑے ترچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مجھے دلیل ہی نہیں مل رہی۔ نظریاتی زندگی گزارے، اتنا آپ مہربانی کریں جی، مہربانی کریں، میں نے بڑے لے جی ہوں نہ آیا جی، بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نظریاتی زندگی گزارے۔ اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ! یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا، کیوں جی بیٹی بڑی تکلیف میں، کیوں جی کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے۔
लेपापोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार सहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी उन्होंने बहुत भगाया लोगों को, थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का अहद, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफर करता रहता हूँ, वो कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, और चलो कुछ करती तो थी ना यार। और देखो सादत, झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं इस्लाम ज्यादा देता है, मौलवी नमा ले आओ, मशवरा ज्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब को बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले, ये सुने बात, मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वे खंजा ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते चल तुम ही बख्शिया जा। उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाढे नाल परीत। उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना। देखो ना गली से गुजरते हैं लोग, अब वहाँ खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते, जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे, वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही नहीं कराते। तबसरा जो सारे करते हैं, तो एक कई थे एक दाबड़ा, 2 बंदे दरकार हैं, रास्ता ठीक हो जाता है। पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शहर सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन है, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी। वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो है। सहाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती। बीमार हो गई, कुर्बान जाए, हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा ने तकलीफ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें दे, तो वो तशरीफ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे? इस बूढ़ी के जनाजे की कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। बेशक, तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफे बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना, भाई आप अपना काम करें, कुछ जिंदगी में कर गुजरे, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो
ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा ही शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन जमीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है। फिर वो काम खत्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं, उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ, फिर यहाँ भी काम खत्म नहीं होता। फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात हैं। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत ना कर सके, और अगर कातिब भी हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमात, कुछ ना कुछ ड्यूटियां। हजरत मौला अली शेर खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूल अल्लाह, दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली। हुजूर से वादा किया था, या रसूल अल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ तो मनसूबाबंदी हो रही है। इमाम गजाली से आके किसी ने कहा हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे। हजरत मौला कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई। तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना, तो लोग तो कहते हैं ना, मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना। तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे, मुझे काबे के रब की कसम, अली तो कामयाब हो गया है। ये देखो पानी परन सोहेलियां ते रंगा रंग खड़े ते परया थे उसका जानिए ना जिसका तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था, आज मैं कामयाब हुआ। बातें ज्यादा नहीं करनी, बस खत्म करता हूँ। जब यूं नजरियाती जिंदगी होती है ना, नजरियाती, फिर बंदा थोड़ी सी तकलीफ भी सह लेता है। कोई काम कर रहा है ना बंदा, सही बुखारी में हदीस है, एक खातून ने आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का मर्ज है, बड़ी तकलीफ में हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ करते, बल्कि हुजूर तो दस्ते शिफा फेरते तो अल्लाह करम फरमा देता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी है। तो आज हुजूर ने अनोखी बात की। वो पीछे साहबजादा बशीर साहब तशरीफ लाए, आगे तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी आज नजरिया समझाया। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर। हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे सब्र। माना क्या है? मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। अगर करे सब्र तो फिर मेरा वादा है रब जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। वैसे हम पीर साहब के पास, सैयद साहब के पास, बुजुर्गों के पास जाएं, पीर साहब हमें कहें कि गोडा ठीक कराना है दर्द के, यहाँ जन्नत चाहिए, साडा की जवाब है, गोडे का कुछ करो ना जी, इस फोन नहीं देता, यही जवाब है ना। लेकिन नजरियाती लोग नजरियाती होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बता, अगर तू कहे तो दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर सब्र करे तो फिर तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने एक मिनट नहीं लगाया सोचने पे, ये नजरियाती लोग होते हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दे, रब मुझे जन्नत ही अता करे। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि मैं गुजारा कर लूंगी मिर्गी के साथ, सब्र कर लूं, मुझे अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी। खातून अर्ज करने लगी, हुजूर जब मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, हया आती है, खातून हूँ, औरत हूँ, तकलीफ महसूस करती है। महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी उसके कपड़े नहीं जिस्म से हटते थे, जितनी मर्जी भी हो, कपड़ा कायम रहता था। देर तक वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रही। खवातीन एक दूसरे से कहा करती थी, किसी ने जन्नती देखनी है तो इस बीबी को देखो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत। सुभान अल्लाह। नजरिया होता है, नजरिया। वैसे आना जाना, तस्वीरें बनाना, घूमना फिरना,
پلاننگ کرنا ہی چلتا رہتا ہے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے، نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں۔ جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا، انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا، ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے، پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں، دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں۔ پر آپ فرمان پڑھیں، حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے۔ سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا۔ یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا۔ یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری، یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، ورنہ ڈھیر سارے صوفیہ ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے۔ ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں۔ یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا۔ تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں۔ دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو
1000 آدمی نے 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا. جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں. یہ بات سمجھیں آپ, ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے. اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے. اس نے کہا, روم کے بادشاہ نے, بندہ ضائع کرنے والا نہیں. وزیر نے کہا بادشاہ سے, اس نے کہا کیا کریں, کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے. اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم, جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے. تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے, کر لیتے ہیں بات. اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے, آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا, کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, بردبار ہوتے ہیں, بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے, ہنستے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے, فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا, تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان, میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں, مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا, میں تجارت نہیں کر رہا, میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں. اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے, کو عقل کی بات کر. اس نے دوسری بات کی, اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں, وزیر, مشیر, وزیر خزانہ, جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا, آپ اس طرف آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے. فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں, اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے. اب انہوں نے ایک نئی چال چلی. وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی. آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا. دوستو یاد رکھنا, تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں. یہ علامت جوانی ہے. جس آدمی کا پوری طرح, 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے, ایک جو حرام کھاتا ہو, ایک جس کی نظر ناپاک ہو. محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے, تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی, زبان بھی نہیں جانتی, لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے. کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں نے تحقیق کر لی ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے, اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے. میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی, تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے, پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی, رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے, مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا, وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا, تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا, اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں, میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے, پر یہ کیا لوگ ہیں کستوری کے بنے ہوئے,
صندل سے دھلے ہوئے ہیں کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا، او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں نے کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں وہ کادے نال شہید کرے۔ ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز، اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی
مساجد مدارس، میں آپ سے عرض کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے. میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں. ہاں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے. اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں. جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے. ہم بھی مولوی امیر نہ ہو جانا. مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت؟ ایسا ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے. حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں. کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ. لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے. مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کیا بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں. میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں. جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے. کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے. تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے. اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے. کبھی کسی وزیر، مشیر، مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں. پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے. تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے دین کا کوئی کام کیا جائے. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا. اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں. اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی. بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا. حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے. اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے،
قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ او دوستو، یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے ہیں، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں،
دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے, وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی, وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں, جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد, شوق شہادت اور عشق رسول, یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے. 2 منٹ کے لیے سوچو, امت اگر اسی طرح کٹتی رہی, پریشان رہی, دکھتی رہی اور باری باری کر کے, اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں, انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, کیونکہ تو مصطفی ہے. تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر, بحیثیت مسلمان. اور یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں, تم ایک نبی کی امت ہو. کیوں نہیں سمجھتے جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے, جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی. خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا, میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے. اور نہیں جی نہیں, دوسرا رخ بھی دیکھو, عام آدمی اٹھ کے, عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں. پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو, پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا. دولتیں, ہرس, ہوس, طمع, ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے, کچھ نہ کچھ دین کا کام, اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے, تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے, لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں, یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5, 7, 10 لوگ, یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں, لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں. اللہ تعالی ہماری اس بزم کو. جی ایک بات اور سن لیں جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لائیں جی, حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا, اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں, کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں, کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں, تو اللہ بھی مدد فرمائے گا. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں, جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, تو رب کی مدد ضرور آتی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.